فرمایا گیا سورہ تکویر میں اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. لپیٹنا کس طرح؟ اسے لپیٹ دیا جائے گا. اب جو کسی چیز کو اگر لپیٹ دیا جائے جی تو اس کی روشنی کہاں جائے گی؟ لپیٹ دیا جائے گا اس کو. اذا الشمس کورت. اچھا اذا اور ان میں فرق ہے. اذا مقطوع و ان محتمل. جہاں اذا کا لفظ آئے وہاں سمجھو وہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس کا واقع ہونا یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اذا زلزلت الارض، اذا مقطوع قطعی ہے وہ، یعنی زلزلے کا آنا قطعی ہے جی، قیامت کا آنا قطعی. یہاں بھی کہا گیا سورج کا بے نور ہونا قطعی ہے. ان نہیں اذا ہے، اذا للمقطوع قطعی چیز کے لیے آتا ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو دیکھو اپنی جگہ کھڑے. کسی نے کہا کہ اگر قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو سورہ تکویر پڑھ لے، قیامت اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی کہ قیامت کس طرح آئے گی. اس کو دیکھنا ہے اگر پریکٹیکلی تو یہ سورہ کریمہ دیکھ لے. اذا اور اس کا انداز بیان اللہ اکبر. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا یہ انسان بول سکتا ہے ایسا؟ اللہ اکبر، کیا کلام ہے یار، کیا کلام ہے. دنیا کا کوئی ڈائلاگ ایسا نہیں ہو سکتا جیسا ڈائلاگ ہے، اور آخر تک وہی ہے. اللہ، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑے نہیں رہیں گے، چلنے لگیں گے. اب گابھن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی. گابھن اونٹنی بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس قیمتی چیز کی طرف کوئی دھیان نہیں دے گا، بیکار گھوم رہی ہوں گی ایسے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، تمام جانور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. بکری بھی اور شیر بھی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوں گے. شیر بکری کو کچھ نہیں کہے گا جی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ایسے ڈرے ہوئے ہوں گے سب. یہ جانوروں کا حال ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور دریاؤں کو بھڑکا دیا جائے گا. اور دریا جب بھڑکا دیے جائیں، آگ لگا دی جائے دریا میں، سب کے سب سوکھ جاتے ہیں، دریا سوکھ جائیں گے سب جی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یا ایک مطلب اور بتایا گیا ہے کہ دریا جو ہے نا اپنی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. تشجیر کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھانا. تو سارے دریا، کوئی کھارا ہے کوئی میٹھا ہے، تو کھارا اور میٹھا یہ پانی آپس میں ملتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایک انسین بیریئر ہوتا ہے. معلوم ہوتا کہ یہ میٹھا پانی ہے کھارا پانی ہے، ملتے نہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ سارے پانی آپس میں مل جائیں گے اور فصارت بحرا واحدہ، ایک ہی سمندر ہو جائیں گے. تمام سمندر مل کر کے ایک سمندر ہو جائیں گے. اللہ. وَإِذَا الْبِحَارُ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس دن لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ مومن ہے جی. وَإِذَا النُّفُوسُ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ اکبر، جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. اللہ 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 اللہ. عرب والے جو ہے وہ بیٹیوں کو زندہ دیکھنا نہیں پسند کرتے تھے. بیٹی پیدا ہوتی تھی تو انہیں بڑا دکھ ہوتا تھا. ایک صاحب کی غیر موجودگی میں، ایک صحابی کے، وہ بیٹی پیدا ہو گئی. جب وہ آئے تو بیوی نے ان کو بتایا نہیں یہ میری بیٹی ہے، اور کہتے تھے ہے پڑوس اڑوس کی وہیں سے آتی واتی ہے. تو اسے بڑی محبت ہو گئی ان کو. اور کچھ دنوں کے بعد جب بیوی نے دیکھا کہ میرے شوہر کو اس بچے سے بڑی انسیت ہوگی تو بتا دیا یہ دوسرے کی بیٹی نہیں، تمہاری بیٹی ہے. بڑا خوش ہوا وہ. لیکن ایک دفعہ شیطان غالب آ گیا اس کے اوپر. پھر بیوی سے بتائے بغیر اس کو جنگل میں لے گیا اور گڑھا کھودنے لگا. جب گڑھا کھود رہا تھا تو جب گڑھا کھودتے وقت مٹی اس کے چہرے پر آتی تو بچی کھڑی ہو کر کے اس کے چہرے سے، اس کے بالوں سے مٹی جھاڑتی رہتی. اور جب گڑھا کھود چکا تو اس نے بچی کو بڑی بے دردی سے اس گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا اور اوپر سے مٹی برابر کر دی. رب تعالیٰ اس بچی کو کھڑا کرے گا اپنے سامنے. یہ زندہ درگور کرنے والا کون ہے؟ بلایا اس کو میری بارگاہ میں. ایک بچہ جب کوئی شرارت کرتا ہے تو پرنسپل کیا ہوتا ہے، اس کو اپنی آفس میں بلا کر ڈانٹتا ہے. اس ڈانٹ کا اتنا اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ صرف اس کو تنبیہ ہوتی ہے. لیکن بچے نے جس کو مارا ہے اس کے دل کو سکون دینا ہے نا، تو پرنسپل اس لڑکے کو بھی بلاتا ہے، کیوں مارا تو نے. اس میں کیا ہوتا ہے، اس لڑکے کے اوپر تبکیت ہے،
زجر و توبیخ ڈانٹنا ہے، اور دوسرے کے لیے تطیب ہے، اس کے دل کو سکون ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جانی اور مجنا علی، یہ زندہ گاڑنے والا اور زندہ گاڑی ہوئی لڑکی دونوں کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا، پوچھے گا کہ خطا کیا تھی تیری، اللہ تجھے کیوں زندہ درگور کیا گیا. نبی سے جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ زاروں قطار رونے لگے. تجھے بالکل رحم نہیں آیا اس بچی کو زندہ درگور کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے عورتوں کو جو عزت عطا فرمائی ہے، شاید دنیا کا کوئی مذہب وہ عزت دے سکے. ہماری ایک بہن نے شاید کل اپنے سارے زیورات اپنے کانوں سے اپنے ہاتھوں سے نکال کر کے سب مسجد کو دے دیا. تقریباً 2.5-3 لاکھ کے زیورات تھے، ایک جھٹکے میں دے دیے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ اس بہن کو جنت الفردوس عطا فرمائے. کہ سونے کی محبت عام طور پر لڑکیوں کے دل میں، عورتوں کے دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کا یہ 2.5-3 لاکھ کا زیور مسجد کو دے دینا در حقیقت دلیل ہے اس بات کی کہ وہ خاتون اپنے رب سے بہت محبت کرتی. اللہ اس محبت کو قائم رکھے. اس لیے کہ زندگی کا حاصل ہی ہے یہ کہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرے. دنیا کی محبت باغرض ہوتی ہے. ہر محبت کے اندر ایک غرض ہوتی ہے. بیٹے کو باپ سے غرض ہوتی ہے، بیوی کو شوہر سے غرض ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے ہر محبت کے پیچھے غرض ہوتی ہے. تو یہ سب سچی محبت کے لائق نہیں. اس لیے کہ جو محبت غرض سے وابستہ ہو در حقیقت وہ محبت حقیقی نہیں ہوتی. رب تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں آپ کو کس طرح بنایا ہے، 3 تاریکیوں کے اندر، اس سے زیادہ آپ سے کون محبت کر سکتا ہے؟ جہاں نہ ماں کا دخل ہے، نہ باپ کا دخل ہے، نہ کسی ڈاکٹر کا دخل ہے، آپ کو ایک خوبصورت پری جیسی شکل دے کر کے باہر نکالتا ہے. سچ مچ جس طرح وہی عبادت کے لائق ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی طرح وہی سچی محبت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی سچی محبت کے لائق نہیں. اس لیے کہ دنیا کی جتنی محبتیں سب باغرض ہیں. ہر محبت کے پیچھے غرض ہوتی. میرا رب ہر کام بے غرض کرتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. تو آپ اس سے محبت کر کے کوئی احسان تھوڑی کریں گے. اگر آپ محبت کریں گے تو آپ سے محبت کرے گا. تمہاری محبت کی ضرورت نہیں اسے.